بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حافظ ثناء اللہ صاحب جو بانی چیئرمین ہیں جرنلزم ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کے اور سینئر صحافی ہیں، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے. پشاور پریس کلب کے صدر ایم ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے حافظ ثناء اللہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کے صحافتی کردار کے حوالے سے جانتے ہیں. جی ریاض صاحب. حافظ ثناء اللہ صاحب ایک صحافی تھے، ایک بہت اچھے صحافی تھے، اور وہ پائنیئرز میں تھے جو ابتدائی صحافی یہاں پہ تھے، ان میں تھے. اور وہ صرف صحافی ہی نہیں تھے بلکہ صحافت کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھے اس خطے میں. اور ان کے پاس واقعات کا اور بہت ساری جو ہے مطلب اہم پیش رفتوں کا، ڈیولپمنٹس کا وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے. اور وقتاً فوقتاً وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے اور نئے آنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے. اور وہ اگر آپ کہہ دیں کہ اس وقت صحافت میں وہ ایک جو کوالیفائڈ وہ تھے، یہی وجہ تھی کہ 1987-88 میں جب پشاور یونیورسٹی میں فل فلیج ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کھلا تو اس کے چیئرمین کے لیے ان کا انتخاب ہوا. اور وہ نہ صرف تعلیم دیتے تھے بلکہ جو ینگ لوگ تھے، جو کہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور ان کو بتاتے بھی تھے کہ صحافت جو ہے، جب بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ صحافت کا مستقبل نہیں ہے یا اتنا تابناک مستقبل نہیں ہے یا مالی لحاظ سے اتنا اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنے واقعات شیئر کر کے ان میں وہ حوصلہ، ان میں وہ ولولہ اور ان میں وہ جذبہ پیدا کرتے تھے کہ وہ صحافت کو نہ صرف پڑھیں بلکہ وہ آگے بڑھیں اور اس فیلڈ میں آ کر، اس شعبے سے وابستہ ہو کر اور اس کو بطور پیشہ اپنائیں. جی شمیم صاحب. جی میں نے بذات خود حافظ ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تقریباً 1.5 سال تک پاکستان ٹائمز میں کام کیا ہے. اس سے پہلے وہ پی پی آئی میں تھے، کچھ اور اخبارات میں بھی تھے، شہباز میں بھی تھے. تو میرے تو کافی عرصہ ہوا. بہت اچھے انسان تھے، بہت قابل صحافی تھے. اور تقریباً جب 94 میں پاکستان ٹائمز کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا اخبار شروع کر دیا، فرنٹیئر اسٹار. ایک انسان کی حیثیت سے بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے صحافی تھے. اور سب سے بڑھ کر ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پشاور یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا کھولنا، کیونکہ اس نے اس سے بدلے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو تعلیم دلوا دی. اس کے آج کل اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زندگی کی مختلف شعبوں میں برسر روزگار ہیں. مہربانی. ہیں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں سر، بانی چیئرمین تھے حافظ صاحب. بے شمار ان کے شاگرد ہیں. ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے صحافتی خدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ وہ میرے دوست بھی تھے، استاد بھی تھے، کولیگ بھی تھے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بانی تو بانی ہوتا ہے، اسی کی یہی سب سے بڑی خدمت ہے کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ اس نے اسٹیبلش کیا. اور پھر ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں اور نعیم گل صاحب ہم اسی پائنیئر ٹیم میں شامل ہو گئے تھے اور بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے. اور سب سے بڑا یعنی خدمت تو یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا اسٹیبلش کرنا. اور پہلی اینٹ اس نے رکھی تھی اور بعد میں ابھی تک سلسلہ جاری ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی خدمات کو ہم بھول نہیں سکتے. اور کردار تو خیر وہ تو اس پہ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ سب کو پتہ ہے. انہوں نے عملی صحافت میں بھی خدمات انجام دی. کالم بھی لکھ کے، خود اخبار بھی نکالا. وہ جرنلسٹ ہے، وہ فل فلیج جو جرنلسٹ کا وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ ان پہ پوری طرح بہت ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جرنلزم تو ان کا پیشہ تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت ہی اچھے انسان تھے اور انسانیت کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ بھی جرنلزم سے کم نہیں. ان کے کالم آپ دیکھیں، اس میں آپ کو جو آج کل ہم امن کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے کالم میں وہ انسانیت اور وہ چیزیں بہت زیادہ شامل ہیں. تو میرے لیے وہ ایک دوست اور ایک اچھے انسان، ایک عظیم شخصیت تھی. بہت بے شمار شاگرد انہوں نے دیے. میں بھی ان میں سے ایک ہوں. آپ بھی شاگرد ہیں براہ راست حافظ صاحب کے. کس طرح کے استاد تھے وہ؟ دیکھیے فدا، میں تو بڑی بات یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی اس کی صحافت جو ہے وہ آج یتیم ہو گئی ہے. اس لیے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جن کا ایک قول تھا
کہ دیر از نو ازم ان جرنلزم، جرنلزم بائی اٹ سیلف اے جرنلزم. تو یہ مطلب وہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جرنلزم جب ایک ازم ہے تو آپ کوئی نہ لیفٹ پہ دیکھیں، نہ رائٹ پہ دیکھیں، نہ ایکسٹریمزم کو دیکھیں. یہ وہ برملا کہا کرتے تھے اور اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام شاگردوں کو کہا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا کی صحافت جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے. اس سے اچھا جرنلسٹ نہ میں نے دیکھا کسی بھی لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اگر آپ کہیں، پروفیشنل جو کمپیٹنسی ہے اس کے لحاظ سے اگر کہیں، ہر لحاظ سے پڑھا لکھا استاد، پڑھا لکھا صحافی، اور بلا کا ایک خزانہ تھا اس کے پاس معلومات کا، سیاست کے بارے میں، صحافت کے بارے میں، ہر چیز. بیرون ملک سے انہوں نے جا کے جرنلزم کی ڈگری لی، یہاں سے پھر آ کے دوبارہ ابھی 2 سال پہلے انہوں نے پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ 2 سال پہلے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. یہ اس شخص کی بات ہے کہ جو ایک سمندر تھا علم کا، اور یہ آج ہم جیسے شاگردوں کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. بہت بڑا نقصان ہے صاحب کے کیسا صحافی پایا آپ نے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس وقت تھا جب یہاں اسپیشلی پاکستان میں اور پھر بالخصوص پختونخوا میں کوئی انگریزی کا اتنا بڑا صحافی نہیں تھا. یہ حافظ صاحب ہی تھے جو اکانومسٹ اور بی بی سی اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، بی بی سی ریڈیو کے لیے بھی اور وائس آف امریکہ کے لیے بھی. تو بحیثیت جرنلسٹ وہ بالکل ایک پازیٹیو، نہ کبھی اس نے انگلنگ کی، نہ کبھی اس نے جو کچھ سچ تھا وہ لکھا، اور اسی سچ کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر نے اسے جیل میں بھی ڈالا تھا، لیکن وہ وہی کچھ کرتا رہا آخری عمر تک. اور اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن میری نظر میں یہ ہے کہ وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ لے آئے پروونشل کیپٹل میں. اور آج آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں میجارٹی ان کی شاگرد ہیں، یا پھر جو جرنلزم میں پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی میجارٹی جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جو ایف ایل کر چکے ہیں، وہ بھی صوبہ بھر میں ان کے شاگرد ہیں. اور آج آپ نے جنازے میں دیکھ بھی لیا کہ بہت سارے لوگ کافی دور دور سے آئے تھے ان کی جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے. ثناء اللہ صاحب اور میں پاکستان ٹائم میں اکٹھا کام کیا ہم نے. وہ بھی برطانیہ کی نیوز ایجنسی رائٹر میں تھے، میں نے بھی رائٹر میں کیا. 92 میں شیعہ سنی فساد ہوا، ہم یہاں پہ اکٹھے کام کرتے تھے. تو ثناء اللہ صاحب بڑے شفیق انسان تھے، دوست تھے، پیار کرنے والے تھے، اور ہر بات کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ کوئی غلطی ہوتی تھی کو سمجھانے کے لیے، اس طرح سمجھانے کے لیے وہ بہتر استاد تھے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ جو ہے جنرل فضل حق کے دور میں قائم ہوا، اور انہوں کی کاوشوں، اقتدار علی مظہر بھی تھا اس میں چیئرمین، یہ چیئرمین لگے، انہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی. اور صحافت کو میں سمجھتی ہوں یہ انگریزی صحافت کے لیے اور اردو صحافت کے لیے جو ڈپارٹمنٹ بنا. اور آج یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں جتنے جرنلزم ڈگریاں لے کے یہ جرنلسٹ پھرتے ہیں، یہ ان کی بدولت ہے. انہوں نے کوشش کی بہت اچھا صوبے کے لیے اور نوجوانوں کے لیے. ہر ایک کو اس طرح کوشش کرنی چاہیے اور پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے.